یزید پہ لعنت کے بارے میں آج کل بات کی جا رہی ہے، اس کا کیا جواب ہے؟ کیا اہل سنت لعنت بیچتے ہیں یزید پہ؟ ہمارے بڑوں نے اگر بھیجی ہے تو ہم بھی بیچتے ہیں، اگر انہوں نے نہیں بھیجی تو ہم بھی نہیں بیچتے. مجھے موقف دے دینا، مجھے کیا پتا. ہمارے دیکھیں امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک اس پر سکوت اختیار کیا گیا ہے. تو امام اعظم سے بڑا تو مولوی کوئی نہیں ہے، نہ ان سے بڑا کوئی محدث ہے. اور ان کا استاد، ان کے استاد کون ہے؟ میں آخر وہی کروں گا جو میرا استاد کرتا ہے. تو امام جعفر صادق کو انہوں نے نہیں دیتے بھیجا، تو اس لیے انہوں نے نہیں دیا. امام صاحب سے بڑا تو استاد کوئی نہیں ہے. امام صاحب کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان دی ہے کہ اگر لکڑی کا ممبر ہو تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ علم دیا ہے، وہ ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ سونے کا ہے. اور میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا کہ تیری نسل میں ایک ایسا بندہ آئے گا، علم اور عمل اگر سریا ستارے پر بھی ہوئے نا تو انہیں پکڑ کر زمین پہ لے آئے گا. تو ایک تابعی قسم اٹھایا کہتے ہیں اس سے مراد حضرت سلمان فارسی کو جو حضور نے یہ فرمایا، اس سے مراد امام اعظم امام ابو حنیفہ ہے. تو جن کے پنجرے میں جن کی تقلید میں حضرت داتا علی اجویری جیسے لوگ بند ہیں، مجدد الفسانی جیسے لوگ بند ہیں، جن کے پنجرے میں ہاتھ باندھ کر جن کے پیچھے کھڑے ہیں، تو ہمیں تو ان سے آگے جانے کی ضرورت نہیں. آج ان کے گھر میں کچھ لوگ داخل ہوئے ہیں تو بڑی چیخو پکار کر رہے ہیں، مولوی صاحب ہوں پتا چلے ہی، اب رو رہے ہو آ کے میڈیا پہ ہمارے گھر کی حرمت کو پامال کر دیا گیا، بوٹوں سمیت داخل ہو گئے، ہماری بہنوں کو گرفتار کر کے لے گئے، بیٹیوں کو گرفتار کر کے لے گئے، کھینچ کے لے گئے، دوپٹے اتار دیے اور جا چلو پر پانی میں ڈوب مر. آج تیرے گھر میں یہ کچھ ہوا ہے تو تجھے بڑی چیخیں یاد آ رہی ہیں. اور جن بدبختوں نے محمد کی بیٹیوں کے ہاتھ رسیوں سے باندھ دیے، محمد کی بیٹیوں کے سروں سے چادریں کھینچ لی، تو کہتا ہے ان پر لعنت نہ آج جو بڑے بڑے دعوے دار بنے پھرتے ہیں، ان سے جب سوال پوچھا گیا، یہ میں کوئی کچی بات نہیں کر رہا، اگر کہیں گے تو ادھر ویڈیو چلا دوں گا، اسی جماعت کے سب سے بڑے لیڈر سے جب یہ سوال پوچھا گیا کہ یزید پر لعنت بھیجنی چاہیے کہ نہیں، تو جماعت کے امیر صاحب کہتے ہیں نہیں بھیجنی چاہیے. میں غلط کہہ رہا ہوں یار؟ میں چلا دوں ادھر ویڈیو. اس نے کہا نہیں، زبان بند رکھنی چاہیے، کف لسان، اس پر لعنت نہیں بھیجنی چاہیے. میں لعنت بھیجتا ہوں اس عقیدے پہ جس میں یزید بھی لعنتی نہیں. آپ اللہ کا قرآن پڑھیں، آج میں نے یہی موضوع بیان کرنا ہے. اللہ کا قرآن پڑھیں، 80 کے قریب تو آیات اس وقت میرے موبائل میں پڑھی ہوئی ہیں. اس کے اوپر میری کتاب بھی ہے اور پورا ایک لیکچر بھی ہے، نیٹ پہ پڑا ہوا ہے. 80 سے زائد ہو سکتی ہیں، کم نہیں. اللہ نے اپنے قرآن میں جتنی بھی لعنتیں برسائی ہیں نا، اللہ کی برسائی ہوئی ساری لعنتوں کا جو مرکز و محور ہے نا، وہ فقط آل محمد کے دشمن ہیں. اللہ کی بھیجی ہوئی کوئی ایک لعنت ایسی نہیں، سنگل کرس، ایک لعنت ایسی نہیں جو آل محمد کے دشمنوں کے علاوہ کہیں اور جاتی ہو. میں ذکر حسین کروں گا، ہر چوک پہ مولوی رہ گیا تیرا یزید میرے چودے کی ناک میں. ہم لعنت بیچتے ہیں، ہم لعنت بیچتے ہیں یزید کے سپورٹروں پہ اور یزید کے ووٹروں پہ. یزید کا سگا بیٹا تھا، اس کا نام تھا معاویہ بن یزید. میں اسے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتا ہوں. وہ یزید دا سکا پتر یار. امام ابن حجر مکی یہ اہل سنت کے کٹر امام ہے، کٹر. وہ یار نارمل امام نہیں یار، کٹر امام ہے جس نے پوری کتاب لکھ دی شیعہ کے رد میں، السوائق کے مہر کا. اس کا معنی ہوتا ہے کڑکتی بجلیاں. پوری کتاب شیعہ کے رد میں. اور خانہ کعبہ کے بھی امام رہ چکے. سنیوں میں اس سے بڑا سخت امام میرے پاس کوئی نہیں. وہ بھی اپنی کتاب میں یزید کے بیٹے کا یہ خطبہ لے کے آئے. یہ میرے پاس موجود ہے. ایتھے کل پرسوں والی گل کوئی نہیں، ایتھے ہی دکھانا ہے میدان چے. اہل سنت کی 20 کتابوں کے حوالے میرے پاس موجود ہیں. جب یزید پلید لعنتی مر گیا تو یزیدیوں نے اٹھا کے اس کے بیٹے کو تخت پہ بٹھا دیا. اسے کہتے ہیں معاویہ ثانی بھی، یعنی معاویہ بن یزید. چونکہ یزید کے والد کا نام بھی معاویہ ہے، اس کے بیٹے کا نام بھی معاویہ بن یزید. جب اس کو تخت پہ بٹھایا تو اس نے سب اپنے دوست احباب، حلقہ احباب، عزہ وقارب کو اکٹھا کیا، جمع کیا اور ان سے خطاب کیا. جملہ سنے ذرا، وہ یزید دے سکے پتر دی گل کرنا پہ.
یزید کا بیٹا کہتا ہے یہ جو امر خلافت ہے، یہ جو تخت خلافت ہے، یہ تو نہ میرے دادا کا حق تھا، اس نے بھی حبل اللہ، اللہ کی رسی جو حضور کی آل اولاد ہے، وقت کے امام کے سامنے اس نے خروج کیا اور کہتا ہے نہ ہی یہ میرے باپ کا حق تھا، اس نے بھی وقت کے امام کو شہید کروا کے یہ تخت حاصل کیا، لہٰذا میں لعنت بیچتا ہوں اس تخت پہ۔ دو روایتیں آتی ہیں، ایک روایت کہتی ہے کہ وہ تخت پہ لعنت بیچ کے، تخت پہ تھوک کے اس نے جا کے اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر لیا، کئی دنوں کے بعد جب دروازہ کھولا گیا تو اس کی لاش نکلی۔ دوسری روایت کہتی ہے کہ وہ تخت پہ لعنت کر کے جنگلوں میں چلا گیا اور وہیں جا کے مر کھپ گیا۔ کون بلا؟ یزید کا سگا بیٹا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یزید کا سگا بیٹا اس کے تخت پہ تھوک کے خود جنگلوں میں جا کے مر کھپ گیا۔ یہ 13 صدیوں بعد یزید کو شہزادہ کہنے والے، یزید کو رضی اللہ کہنے والے، یزید کو جنت میں تون دینے والے، یزید کو لعنت سے بچانے والے، اے یزید نویں پتر کتھوں جم پینے۔ وہ لعنت ہے اس نظریے پہ جس نظریے میں یزید بھی لعنتی نہیں۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں یزید ان کا لگتا کیا ہے؟ یارو ایک طرف پاک محمد کے پاک کندھوں کی سواری کرنے والا حسین، الحسین منی وانا من الحسین، وہ جنت کا سید، جنت کا سردار، جنت کا وارث، جنت کا بادشاہ، اور دوسری طرف یہ غلاظتوں کا، نجاستوں کا ڈھیر یزید۔ بخاری کھولیں، یہ اہل سنت کی سب سے معتبر کتاب مانی جاتی ہے۔ بے عشق علی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو، بخاری نہیں آتی۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی، سنیں ذرا بات، میرے اور آپ کے پیارے آقا نے جن کی زبان میں اللہ بولتا ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا انت ما من احببتا، میرے امتیو میری بات یاد رکھنا۔ جی آقا فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز اسی کی مجلس میں ہوگے، اسی کی سنگت میں، اسی کی قربت میں، اسی کی رفاقت میں، اسی کے ساتھ کھڑے کیے جاؤ گے جس سے دنیا میں محبت کر کے گئے ہو۔ اوہ یزیدیو، تمہیں یزید کا ساتھ مبارک ہو۔ حسینیو مرحبا مرحبا مرحبا، تمہیں حسین کی غلامی مبارک ہو۔ امام احمد بن حنبل ہوں یا امام مالک ہوں، یہ اہل سنت کے عقیدے کی بلڈنگ اور عمارت جن پلرز پہ کھڑی ہے نا، ان کے مرکزی جو 2 ستون ہیں، یہ جو پلر نہیں بنے ہوئے یار، یہ پلر بنے ہوئے ہیں، ان کے اوپر چھت پڑا ہوا ہے، جو عقیدہ اہل سنت کے سب سے مضبوط پلر ہیں نا، وہ ہیں امام مالک اور امام احمد بن حنبل۔ اگر یہ دونوں پلر نکال لو عقیدہ اہل سنت سے، عقیدہ اہل سنت کی ساری بلڈنگ زمین بوس ہو جائے گی۔ امام احمد بن حنبل اور امام مالک رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں نے یزید پلید کو کیٹاگوریکلی کافر ڈکلیئر کیا ہے۔ نہیں سمجھ رہے؟ وہ کہتے ہیں کافر تھا، کافر۔ آج مولوی صاحب کہتے ہیں اس کافر پہ لعنت نہ بھیجو، اس کا دفاع کرتے ہیں۔ آج جو مذاق اڑاتے تھے نا، یہ سارا کچھ جو سمجھدار ہے، جو سوشل میڈیا کے ساتھ اٹیچ ہے، ان کو پتا ہے کچھ حکمت ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو حالات ہیں، یہاں تو قرآن پڑھنے پہ بھی FIR ہو جاتی ہے، نہ جانے کون مار دے کافر کہہ کے، شہر کا شہر ہی مسلمان بنا پھرتا ہے۔ وہ جو آل محمد کے غم میں رونے والوں کا مذاق اڑاتے تھے، آج ان کے گھر میں کچھ لوگ داخل ہوئے ہیں تو بڑی چیخو پکار کر رہے ہیں۔ مولوی صاحب ہون پتا چلے ہی، اب رو رہے ہو آ کے میڈیا پہ، ہمارے گھر کی حرمت کو پامال کر دیا گیا، بوٹوں سمیت داخل ہو گئے، ہماری بہنوں کو گرفتار کر کے لے گئے، بیٹیوں کو گرفتار کر کے لے گئے، کھینچ کے لے گئے، دوپٹے اتار دیے اور جا چلو پر پانی میں ڈوب مر۔
آج تیرے گھر میں یہ کچھ ہوا ہے تو تجھے بڑی چیخیں یاد آ رہی ہیں، اور جن بدبختوں نے محمد کی بیٹیوں کے ہاتھ رسیوں سے باندھ دیے، محمد کی بیٹیوں کے سروں سے چادریں کھینچ لی، تو کہتا ہے ان پر لعنت نہ بھیجو۔ اگر وہ لعنتی نہیں مولوی صاحب تو بتا دنیا میں لعنتی کہتے کسے ہیں؟ آل محمد کے دشمن تو سرٹیفکیٹڈ لعنتی ہیں، گرانٹڈ لعنتی ہیں، کنفرم لعنتی ہیں۔ ان کے لعنتی ہونے میں تو کوئی شک، کوئی شبہ، کوئی ڈاؤٹ ہے ہی نہیں بھائی، آپ ان کو بچا رہے۔ اور 10 محرم کے دن ہاتھ میں بوتل پکڑ کے یا 9-10 محرم کی چھٹیاں منانے پکنک پہ جانے والے لوگ یہ چوک میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں شیعہ ٹھیکیدار ہیں آل محمد کے، ہم بھی مانتے ہیں آل محمد کو۔ وہ بھی آل محمد کو ماننے کا کلیم کرتے ہیں جن کو چھٹے امام کا نام بھی نہیں آتا۔ مولوی صاحب اگر آل محمد کو مانتے ہو تو پھر ان کو کیوں مانتے ہو جن کو آل محمد نہیں مانتے؟ یہ کیسی تیری ڈویلٹی ہے، یہ کیسا تیرا دوہرا معیار ہے، یہ کیسی دورنگی ہے؟ دورنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا، ایک کوئی پاسا رکھ لے ہیرے، یا کھیڑے یا رانجا، یا آل محمد کے در پہ آ جاؤ یا آل محمد کے دشمنوں کے سنگ ہو جاؤ۔ میں اپنے اہل سنت بھائیوں کو یہ میسج دے رہا ہوں، آل محمد جیسی ہستیاں اللہ نے کائنات میں بنائی ہی نہیں ہیں۔ وہ جن کو آل محمد کے اوپر کرتے ہو مولوی صاحب، وہ جن کو اوپر کر رہا ہے کبھی ان سے بھی پوچھا ہے؟ وہ تو کہتے تھے آل محمد ہمیں نوکر ہی قبول کرنے، نہیں سمجھ رہے؟ وہ نوکروں کو نوکر کی جگہ پہ رکھ، مالکوں کو مالکوں کے مقام پہ رکھ۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں، یہ ایک میری تمہید ہوتی ہے، صحیح بخاری کھول کے دیکھنے، امام بخاری نے آل محمد کے فضائل کے ابواب قائم کر دیے، نہیں سمجھ رہے؟ اور امام بخاری نے جب صحابہ کا نام لکھا تو لکھا رضی اللہ عنہ، اور جب حسنین کریمان کا پاک بی بی کا آل محمد کا نام لکھا تو لکھا علیہ السلام۔ بات ہی نہیں سمجھ رہے یار، میں بخاری کی بات کر رہا ہوں یار۔ وہ صحیح مسلم کھول کے دیکھیں، آل محمد کے فضائل کے چیپٹر قائم ہوئے ہیں، جامع ترمذی کھول کے دیکھیں، ابو داؤد کھولیں، ابن ماجہ کھولیں، حاکم کو پڑھیں، قسطلانی کو پڑھیں، اسقلانی کو پڑھیں، سیوطی کو پڑھیں، بہقی کو پڑھیں، طبرانی کو پڑھیں، قاضی عیاض کو پڑھیں، ابن حجر مکی کو، علامہ آلوسی کو، فخر الدین رازی کو، قاضی ثناء اللہ پانی پتی کو، مولانا مدودی کو، ابن کثیر کو، ابن اسیر کو، ابن ابی حاتم کو، ایک ایک امام اہل سنت آل محمد کی عظمت کے ڈنکے بجا کے گیا ہے۔ آپ صوفیاء کو پڑھیں، عرفاء کو پڑھیں، نہیں سمجھ رہے، شعراء کو پڑھیں۔ یہ داتا گنج بخش علی اجمیری تو پکے سنی ہے نا جی، پڑھیں ان کی کشف المحجوب۔ میں سنیوں سے مخاطب ہوں، موٹا کر کے لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ دنیا میں ولی بنتا ہی وہ ہے جس کی ولایت کی ایپلیکیشن پہ، درخواست پہ مہر مولا علی کی لگتی ہے۔ یہ شہنشاہ اجمیر وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، انہوں نے تو حد کر دی، وہ کہتے ہیں شاست حسین، دی است حسین، دی پناست حسین۔ وہ کہتے ہیں سارے کا سارا دین ہی پاک زہرا کا لال حسین ہے۔ میں پوچھتا ہوں مولوی صاحب سے، یار وہ سنی رہے؟ علامہ محمد اقبال مفکر پاکستان، کوئی شیعہ ہو، کوئی سنی ہو، کوئی دیوبند ہو، کوئی اہل حدیث ہو، کوئی پروفیسر ہو، کوئی ٹیچر ہو، کوئی علامہ ہو، جب بھی وہ خطبہ دیتا ہے یا لیکچر دیتا ہے تو اقبال کے شعر سنائے بغیر اس کا خطبہ ہی مکمل نہیں ہوتا۔ تو پتہ نہیں اس شعر پہ آ کے مولوی صاحب کی آنکھوں میں کیوں سفید موتیا اتر آتا ہے، حالانکہ اقبال نے موٹا کر کے لکھا ہے۔ اقبال نے لکھا، پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال، میں اپنی بات نہیں کر رہا، اقبال لکھ رہا ہے، پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال، یہ گناہگار بوترا بھی ہے۔ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، ایک جملہ کہنے لگا، مولوی صاحب اگر آل محمد کی افضلیت سے، محبت سے، ان کے دشمنوں پہ لعنت کرنے سے بندہ ہو جاتا ہے شیعہ،
تو پھر مجھے کوئی ایک امام سنی دکھا دو. نہیں سمجھے؟ کوئی امام بنا اس گھر سے, کوئی محدث بنا اس گھر سے, کوئی مفسر بنا اس گھر سے, کوئی مجدد بنا اس گھر سے, کوئی صوفی بنا اس گھر سے, کوئی ولی بنا اس گھر سے, کوئی غوث بنا اس گھر سے, کوئی کتب بنا اس گھر سے, کوئی ابدال بنا اس گھر سے. صداقت ملی اس گھر سے, عدالت ملی اس گھر سے, طاقت ملی اس گھر سے, قوت ملی اس گھر سے, شرافت ملی اس گھر سے, فصاحت ملی اس گھر سے, بلاغت ملی اس گھر سے, نفاست ملی اس گھر سے, طہارت ملی اس گھر سے, ہدایت ملی اس گھر سے, ولایت ملی اس گھر سے, خلافت ملی اس گھر سے, امامت ملی اس گھر سے, نبوت ملی اس گھر سے, رسالت ملی اس گھر سے, یکزا ملی اس گھر سے, بیداری ملی اس گھر سے, شعور ملے اس گھر سے, دستور ملے اس گھر سے, قانون ملے اس گھر سے, فنون ملے اس گھر سے, اخلاق ملے اس گھر سے, کردار ملے اس گھر سے, حلم ملے اس گھر سے, علم ملا اس گھر سے, نماز ملی اس گھر سے, روزہ ملا اس گھر سے, حج ملے اس گھر سے, عمرے ملے اس گھر سے, دین ملا اس گھر سے, شریعت ملی اس گھر سے, اذان ملی اس گھر سے, قرآن ملا اس گھر سے, رسالت ملی اس گھر سے. اللہ کی عزت کی قسم, وہ خدا بھی ملا تو پاک زہرا کے گھر سے. وہ سارا کچھ تو اس گھر سے ملا ہے. جو آل محمد کے دشمنوں کو لعنت سے بچاتے تھے, آج دنیا ان کا تماشا دیکھ رہی ہے.